أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 18ویں جز پر بات کریں گے. اس جز میں 3 صورتیں آئی ہیں: سورہ مومنون، اس کے بعد سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ. سورہ مومنون کے پہلے حصے میں مومن کی ایک تصویر پیش کی گئی. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں کہ ان آیتوں کو مرر کی حیثیت سے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھ کر سنوارنے کی کوشش کریں. 8 صفات کا ذکر آیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. ان کے اعمال، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ وہ بیکار کی باتوں میں الجھتے نہیں، لغویات سے وہ پرہیز کرتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ وہ اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتے ہیں، پرسنالٹی گروتھ پر توجہ دیتے ہیں، اپنی شخصیت سازی پر توجہ دیتے ہیں، ذات کا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر 5 یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے جائز طریقے کے جو شادی کا طریقہ ہے، یا یہ کہ اس زمانے میں ملک یمین جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے تمتع کی بھی اجازت تھی. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب بغاوت کے راستے ہیں اور وہ سب انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتے ہیں اور احساس جرم اور گلٹ فیلنگ پیدا کر دیتے ہیں. نمبر 6 یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 7 یہ بتایا گیا کہ وہ نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں اور استقلال کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت کے وارثین ہیں. یہ مومن کی پرسنالٹی کی ایک تصویر پیش کی گئی. کفار و مشرکین کے سامنے بھی بتایا گیا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں. تمہارا رویہ کیا ہے کہ تم اپنی پیدائش کو بھول چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور پھر فیٹس ڈیولپمنٹ کا جو پورا پروسیس ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں بہترین صورت گری کر کے ایک نئی مخلوق کی شکل میں دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس صورت میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کا ذکر آیا اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جس طرح سے وہ دنیا سے برباد کر دی گئیں اس کے تذکرے آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ یاد رہے کہ ہر فرد کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ اس کی مقدرت سے زیادہ نہیں ہے. انسان اگر سوچ سمجھ سے کام کرنا چاہے تو دین کی جتنی تعلیمات ہیں وہ انسانی مقدرت کے اندر ہیں، اس کی کیپیسٹی کے اندر ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے دور کرنا چاہیے اور خدا کی پناہ لینی چاہیے شیطان مردود کی اکساہٹوں سے کہ وہ ہمیں برائیوں کے مقابلے میں جب کھڑا کرتا ہے تو خود ہمیں برا بنا دیتا ہے، یا ہماری زبان خراب کر دے سکتا ہے، یا یہ کہ ہمیں جھگڑالو بنا دے سکتا ہے. ان سب سے بچ کر ہمبل رویہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہمیشہ رہنا چاہیے. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ ریجھ رہے ہیں، مر مٹ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ وہ زندگی بسر کر چکے ہیں وہ بس ایک دن یا اس سے کم تھا، اور آخرت میں کفار و مشرکین کو نجات ملنے والی نہیں ہے.
پھر سورہ نور، اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ اس کے کچھ حصوں پر کریں گے ابھی تفصیل سے، جو ڈیٹیل مضمون بات کرتے ہیں۔ اس میں جو انسانی معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو ڈیوائن گائیڈنس چاہیے، ڈیوائن لاز چاہیے، وہ اس میں دیے گئے ہیں، اور سماج میں برائیوں کے جو میجر سورسز ہو سکتے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی، قدغن لگایا گیا، بریک لگایا گیا، تاکہ سماج اور معاشرہ برائی کے راستے پر نہ جائے بلکہ پورا معاشرہ پاک صاف ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے اسلامی معاشرہ جگمگا اٹھے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ کچھ ہم آگے بات کریں گے۔ بہرحال شادی سے متعلق بھی قوانین آئے ہیں، اور جو سیکسول پرورشن ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی بہت سی باتیں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی پر جن لوگوں نے کیچڑ اچھالے ان کا تذکرہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار فرمایا، اور اسی موقع کی مناسبت سے بہت سے سماجی جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ گھروں میں داخل ہونا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور گیدرنگ میں دونوں اصناف، دونوں صنفیں، دو جینڈرز کی ملاقات ہو تو اس کے لیمٹس کیا ہیں، اس کے حدود کیا ہیں، وہ بتائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ سنگل ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اکیلے نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی لونڈیوں کو غلط کاموں پر نہ اکسائیں اور مجبور نہ کریں۔ اور پھر ایک کہ آج کے زمانے میں ان کے لیے بہت خوبصورت نام دے دیا گیا، سیکس ورکرز۔ اس زمانے میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کام لیتے تھے، اس سے منع کیا گیا، اور آسمان و زمین کا، پوری کائنات کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ آیت مشہور و معروف آیت اسی صورت کے اندر آتی ہے، اور بہت سی باتیں اس صورت کے اندر آئی ہیں جس میں مومنین کی بھی کچھ مثالیں ہیں، کفار کی بھی کچھ مثالیں ہیں، اور تمثیلی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اور بہت سے قوانین آئے ہیں کہ میریڈ کپل کو ان کی پرائیویسی ہونی چاہیے، ان کے رومز میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے گھروں میں کھا سکتے ہیں، لیکن دعوتیں جب ہوں تو اس میں کیا سماجی جو قوانین ہیں، پابندیاں ہیں، طہارت، نگاہ کی طہارت، خیالات کی طہارت، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا ذکر آیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک سرسری نظر میں نے ڈالی ہے۔ سورہ فرقان پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ سورہ فرقان میں بس ایک بات یہ آئی ہے کہ رسالت کے سلسلے میں مختلف قسم کے معجزات وہ طلب کرتے تھے، اور انہیں تعجب ہوتا تھا کہ ایک ایسا رسول ہے جو بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے اور بیوی بچے بھی رکھتا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہم خصوصی موضوع پر بات کریں گے، اسپیشل سبجیکٹ پر گفتگو کریں گے، اور وہ سبجیکٹ ہے پریونشن آف پرورشنز، میرج اینڈ فیملی انسٹیٹیوشن۔ سورہ نور کا سینٹرل تھیم یہی ہے، پوری سورت اسی موضوع کے اطراف گھومتی ہے۔ اس سورت کے اندر ورس نمبر 1 to 3، 19، 28 to 31 اینڈ 32، یہ وہ آیتیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر جا کر گہرائی میں کچھ باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کی شروعات ہوتی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا خصوصیت کے ساتھ، اور اس میں جو احکام ہیں وہ فرض ہیں، اور اس میں کھلی کھلی آیات اور نشانیاں اور واضح تعلیمات دی گئی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد جو سوسائٹی میں سیکسول پرورشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس پر آیت آئی، اس پر روک لگائی گئی، اس پر کیپٹل پنشمنٹ کا ذکر آیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو
100 کوڑے مارو، ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں تمہیں ذرا برابر بھی دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب انہیں سزا دی جا رہی ہو تو مومنین کا ایک گروہ ہو جو سزا جب دی جا رہی ہے تو اس کا مشاہدہ کریں۔ پھر فرمایا کہ زانی مرد کے لیے یہ عیب نہیں کہ وہ کسی اور سے شادی کرے سوائے زانیہ عورت کے یا مشرکہ عورت کے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی زنا سے توبہ نہ کرے، زنا کا عادی مجرم ہو، وہ اگر شادی کرے گا تو خاندان کی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، بچوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ وہ اس لائق ہے کہ زانیہ سے شادی کرے یا مشرکہ سے شادی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً وہ ایسا کرے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو زانیہ عورت ہے وہ شادی نہ کرے سوائے اس کے کہ جو زانی مرد ہے یا مشرک مرد۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ حرام ہے۔ گویا کہ مسلم معاشرے کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم اپنے بچوں کی شادی کرو تو یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے جو سامنے رکھو کہ ان کی موریلٹی کیسی ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کے جنسی رویے کیسے ہیں۔ اگر وہ بد کردار ہیں اور بدکاری کرتے ہیں تو ان کی اور بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر اپنے بچوں کو ان کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پورے مسلم معاشرے کی تعلیم ہے، پورے مسلم معاشرے کی ذہن سازی کی گئی کہ شادی کے وقت موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے عفت ہو، پاکیزگی ہو، جنسی معاملے میں قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہو۔ اس کے بعد ایک آیت یہ آئی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، عریانیت پھیلے، انہیں سخت ترین سزا دو، دنیا میں بھی انہیں دردناک سزا ملے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک سزا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے اس کی برائی کیا ہے، اس کی خباثت کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ انتہائی سنگین عمل ہے جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ شادی اور فیملی انسٹیٹیوشن کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں اس کے بعد آتی ہیں جس میں کہا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو کہا گیا کہ جب تک کہ ان گھر والوں سے انسیت اور اجازت حاصل نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو تب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ یعنی یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنے گھر کے اندر اس کی پرائیویسی پروٹیکٹڈ ہو، محفوظ ہو، اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی وجہ سے تمہیں جانا ہو تو اجازت لو اور اگر جواب نہ آئے تو خاموشی سے واپس لوٹ کر آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور اس کے بعد کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاک رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی طرح سے مومن عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ آگے آیتیں چلتی ہیں۔ مومن عورتیں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتا ہو، اور اپنے سینے پر
اوڑھنیاں مار لیں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، سوائے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان کے سامنے اگر عورت اپنی زینت کے ساتھ آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اپنی زینت کو وہ چھپائے۔ پھر ایک آیت ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو منفرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، لونلی ہیں، اکیلے ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام کرو، اور تمہارے جو غلام اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان کے لیے بھی صالح جوڑے تلاش کرو، ان کی شادیوں کا انتظام کرو۔ اور اگر تمہارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے، وہ بڑی وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ آیتیں تھیں جن پر آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جنس کے موضوع کو لیجئے۔ سیکس انسان کے جو داعیات ہیں، جو ڈرائیوز ہیں، ان میں سے اسٹرانگ ڈرائیو ہے، یعنی بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا جیسے ڈرائیوز ہیں، داعیات ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، جسمانی ضروریات ہیں۔ اسی طرح سے جنس کی خواہش اور اس کے تقاضے بھی ہیں، اور وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور اسے پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ شریعت میں ہے، وہ ہے شادی۔ شریعت کے علاوہ انسانی تاریخ جس زمانے سے بھی چلی آ رہی ہے، تب سے بھی شادی ہی ایک ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے تمام ذرائعوں کو غلط سمجھا گیا، اسلامی اصطلاح میں حرام ہے، اور جن کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے ان کے ہاں بھی قابل پنشمنٹ جرم مانا جاتا ہے اگر آدمی اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل جائز حدود یا سماج کے دائرے میں یا سماجی قوانین کے دائرے میں اگر پورا نہیں کرتا۔ مجھے کئی مرتبہ انڈمان نکوبار آئیلینڈ جانے کا موقع ہوا۔ وہاں جنگلوں میں آج بھی بعض قبائل موجود ہیں جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، جن کے ہاں انسانی تہذیب نہیں پہنچی، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی تہذیب بھی بتاتی ہے کہ ان کے ہاں شادی کا انتظام ہوتا ہے، اور ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کا جو سماج ہے، جنگلیوں کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ان کی شادی ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ ان کے قوانین کے مطابق رشتہ قائم نہیں کرتا تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنس ٹائم امیموریل، طویل زمانے سے یہی اصول چلا آ رہا ہے کہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک مرد ایک عورت معاشرے میں معروف ہو کہ یہ لیگل پارٹنرز ہیں۔ شادی جسے ہم کہتے ہیں، نکاح کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، دیگر مذاہب میں کچھ اور اصطلاحات ہوں گی، لیکن یہی ایک معروف طریقہ ہے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے طور طریقے دنیا نے ایجاد کے سب غلط ہیں، اسی لیے اس سورت کی شروعات میں سختی سے منع کیا گیا۔ اور جانوروں کا بھی معاملہ ہے، انسانوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ پروگرامڈ ہے جینز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اپنے مادہ منویہ کو وہ آگے پہنچانا چاہتا ہے، اپنی نسل کی بقا چاہتا ہے، اور اسی سے سروائیول آف دا اسپیشیز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اس نسل کو باقی رکھنے کے لیے لسٹ اور انٹر پرسنل کمٹمنٹ، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بایولوجی میں ایمبیڈڈ ہے، یعنی لسٹ اور انٹر پرسنل کمٹمنٹ۔ اس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، لڑکا اور لڑکی قریب آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اور دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں، دنیا میں جتنے سول لاز بنے وہ بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ جو کہانیاں، جو فوک سٹوریز ہم تک ہزاروں برس سے پہنچی ہیں، ان میں بھی شادی ایک مقدس انسٹیٹیوشن مانا گیا ہے،
اور شادی کے باہر جنسی خواہشات کی تکمیل کو ہمیشہ سے برا تصور کیا گیا ہے۔ یہ بھی ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میئر پارٹنرز نہیں ہیں، میئر سیکس پارٹنرز نہیں ہیں، میئر بیڈ میٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ سول میٹ ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فکری، روحانی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چاہت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اور جس زمانے میں انسان غاروں میں رہتا تھا، جو کہانیاں ہم تک ملی ہیں، وہاں سے لے کر آج تک ریسپانسبلٹی ہمیشہ مرد اور عورت کے درمیان شیئر ہوتی رہی ہے۔ مرد ہرن مارنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے باہر جاتا تھا، اور عورت غار کے اندر اپنے بچوں کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ بایولوجسٹ بتاتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہر زمانے میں ڈویژن آف لیبر مرد اور عورت کے درمیان رہا، اور میرج انسٹیٹیوشن اسی لیے قائم ہوا اور اسی سے چلتا رہا۔ شادی نفسیات کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، سوشل سائیکالوجی کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، اینتھروپولوجی کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، سوشیالوجی کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور اکنامکس کا بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ یعنی علوم کے جتنے برانچز ہیں ان سب میں میرج انسٹیٹیوشن کو اہمیت دی گئی، اور شاید ہی کوئی انسٹیٹیوشن ہو جو اتنے فیکلٹیز میں، اتنے برانچز میں مطالعہ کیا جاتا ہو۔ یہ شادی کا انسٹیٹیوشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ شادی شدہ لوگ بھی اگر سیکسول پرورشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ ہے سورہ نساء میں ہے کہ اگر ایک عورت شادی شدہ اس کا دل کسی اور مرد پر آ جائے تو نشوز اختیار کرے تو پھر کیسے اس کی اصلاح ہو، وہ آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا۔ ایک شادی شدہ مرد اس کا دل کسی اور عورت پر آ جائے، وہ نشوز کی طرف آگے بڑھے تو اس کا سلوشن کیا ہے، وہ آیت نمبر 128 میں بیان کیا گیا اور کمپرومائز کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ ایکسٹرا میریٹل سیکس اور پری میریٹل سیکس یہ سب ہر زمانے میں گناہ مانے گئے اور پنشبل افینس ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو اپنی عورتوں پر الزام دھرتے ہوں انہیں ثبوت لانا چاہیے، ورنہ لیان کا پروسیس ہے، یعنی یہ ہے کہ اپنی بیوی پر الزام دھرنے کے بعد کوئی آدمی ثابت نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورت کہے گی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ یہ بہت ہی سنگین قسم کے قوانین ہیں، اس لیے کہ خاندان کا نظام بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی گھر میں داخل ہو تو اس کے رولز بتائے گئے، نگاہوں کو کیسے بچانا چاہیے، اس پر مطالعہ کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا، اس کے بجائے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا نگاہوں کو بچانا، یعنی یہ کہ نیچی رکھ کر بھی انسان دماغ کہیں اور لگا سکتا ہے، ذہن کہیں اور رکھ سکتا ہے، دل کہیں اور رکھ سکتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ صرف نگاہ کو نیچی کر کے ذہن کو اگر پراگندہ کیا جائے اور ذہن ہر وادی میں گھومنے لگے تو یہ مبغوض عمل ہے۔ ذہن کی حفاظت ہو، اس کے لیے آنکھوں کی حفاظت ہو، آنکھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شہوت کا جذبہ انگڑائی لے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ گھروں میں جانا ہو کسی کے ہاں تو ان سب کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تفصیل سے یہ مطالعہ کریں جن کو دلچسپی ہو۔ شادی انسان کی ایک بنیادی نیڈ اور ضرورت بھی ہے۔ ابراہم ماسلو ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ پہلے انسان کے فزیولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات۔ اس کے بعد سیفٹی نیڈ، سیکیورٹی نیڈز ہیں۔ اس کے تیسرے مرحلے پر بیلانگنگنس نیڈ ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی انسیت ہو، اس کا تعلق ہو، اس کی رفاقت ہو۔ تو یہ جو تیسری نیڈ ہے، تیسری ضرورت ہے، اس کے تحت انسان شادی کرتا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کے خلاف دنیا میں مہمات چل رہی ہیں،
اور پہلے تو لوگ چرچ سے بیزار ہوئے، پھر مذہب سے بیزار ہوئے، پھر خدا سے بیزار ہوئے، پھر فطرت سے بیزار ہو گئے، اور ہیومنزم، ہیڈونزم، فیمنزم، یہ جتنے ازمز ایجاد کیے اس میں انسان خدا کی پرواہ نہیں کرتا، فطرت کی پرواہ نہیں کرتا، صرف لذت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور فیمنزم کی تحریک اصل میں امومت، ماں بننے سے بغاوت کے نتیجے میں یہ تحریک پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شادیاں ٹوٹنے لگیں، فیملی انسٹیٹیوشن بریک ہونے لگے، اور برتھ ریٹ آج امریکہ میں لوئر ہوتا چلا گیا۔ یورپ کے اندر اب بچوں کی پیدائش کم ہو گئی، اور جب بھی شادی ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں سپریشن ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہوتی ہے، خلا واقع ہوتی ہے۔ اور امریکہ اور یورپ کے بارے میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے چلڈرن آؤٹ آف ویڈ لاک، شادی کے بغیر بچے جنم لیتے ہیں۔ ان سب کے شدید ترین نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جو پرورشن کا موضوع ہے، میرج انسٹیٹیوشن اینڈ پرورشن کا موضوع میں نے جیسے بتایا کہ اس سے پہلے ایب نارمل سائیکالوجی کا حصہ تھا، دھیرے دھیرے وہاں سے ان چیپٹرز کو نکال دیا گیا۔ اب جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر چینج، اس طرح کے موضوعات کو وہاں داخل کر دیا گیا، ورنہ زنا اور زنا کے جو مختلف نو شکلیں ہی دنیا نے ایجاد کی وہ سب زیر بحث آتے تھے۔ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اصل میں یہ جو پرورشن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ سیکسول ایکسائٹمنٹ ملے وداؤٹ ریسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، صرف اس کا ایکسائٹمنٹ چاہتا ہے۔ زنا تو وہی ہے کہ انسان صرف جنسی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور مرد اور عورت کے نزدیک آنے، قریب آنے سے بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے اس ذمہ داری سے وہ فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ زنا ہر زمانے میں مبغوض رہا، لیکن آج کے زمانے میں اس کے لیے ایک خوبصورت نام سیکس ورکرز کا دے دیا گیا۔ ان کے حقوق کی لڑائی ہوتی ہے، ان کے جھنڈے بلند کیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور جب مارو تو دین کے معاملے میں ذرا برابر رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس سے جب ایک مسلم جماعت، ایک معاشرہ دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا، تو ڈیٹرنس ہے یہ سزا۔ اس کے نتیجے میں زنا کی طرف لوگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ سخت ترین تعلیمات آئی ہیں، اور بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کرنا چاہیے، یا لونڈیوں سے شادی ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں تفصیل سے بتائی گئیں تاکہ پرورشن سے لوگ بچیں، جنسی بے راہ روی سے بچیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دنیا نے زنا کے جو نئے چور دروازے اور خوبصورت نام جو رکھے ہیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ میرج انسٹیٹیوشن کے الٹرنیٹیوز میں لیو ان ریلیشن شپ، مرد اور عورت بغیر شادی کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ گویا کہ صحبت صنف دیگر میں رہنا، یہ طریقہ دنیا نے ایجاد کیا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت بیوی کا رول پلے کرتی ہے اور مرد شوہر کا رول پلے کرتا ہے اکثر و بیشتر۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جب چاہیں آزاد ہو سکتے ہیں، شادی کے بندھن میں وہ نہیں آنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں شادی کرنے کے بعد جدائی جو ہے بہت قیمتی افیئر ہوتا ہے، اس لیے لیو ان ریلیشن شپ جیسی لعنت کو انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد ایک اور برائی اسی ضمن کی آئی، NSA کہتے ہیں، نو اسٹرنگس اٹیچڈ۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں ساتھ رہیں، یہ ضروری نہیں ہے، مل جل کر رہ سکتے ہیں، الگ الگ رہ سکتے ہیں، اور خواہشات کی تکمیل باہر بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک نیا نام دیا، نو اسٹرنگس اٹیچڈ ریلیشن شپ، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بندش سے آزاد جنسی رشتے کے بعد ایک اور نام انہوں نے دیا، فرینڈس ود بینیفٹ، یعنی یہ کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوست دونوں ساتھ میں آئے
اور تکمیل خواہش کے بعد دونوں دور ہو جائیں، اس میں دوستی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں مل کر فوٹو لیں اس کی ضرورت نہیں، ساتھ میں مل جل کر کھائیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دوستی ہو اور اس کا فائدہ ہو۔ پھر اسی طرح ون نائٹ اسٹینڈز کے نام سے ایک رات کی مہمان نوازی، اور اس کے بعد اور گندگی آئی تو سیم سیکس کے تعلقات، جسے آج کے زمانے میں خوبصورت نام دیا گیا LGBTQ، یہ ہم جنسیت ہے، مرد مرد سے تعلق رکھے، عورت عورت سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے، یہ تمام کے تمام راستے غلط راستے ہیں، یہ پرورشنز ہیں، سماج کو اس سے بچانا چاہیے، اور سماج کو اس سے بچانے کے لیے قرآن نے 2 پری ایمپٹیو میتھڈز بتائے۔ ایک پری ایمپٹ یہ کرنا ہے کہ جو سماج کے اندر شادی کے لائق ہونے کے باوجود اکیلے رہتے ہیں ان کی شادی کا انتظام کرو، خواہ وہ پہلی شادی ہو یا شادی کے بعد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ منفرد زندگی بسر کر رہا ہو، تو وہ انکحوا الایام منکم، کہ ایسے لوگوں کے شادی کا انتظام کرو۔ یہ پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر پرورشنز کے پھیلنے سے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن نے بتایا کہ عریانیت یا فحاشی یا آبسینٹی، بے راہ روی، یہ سب سماج سے ختم ہو۔ ہر زمانے میں عریانیت اور فحاشی اور برائی کے طور طریقے الگ الگ رہیں، انہیں بین کرنا چاہیے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں، جو طلبہ و نوجوان اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ مطالعہ کریں، تفصیلی ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ انڈونیشیا میں 10 سال کی کوششوں کے نتیجے میں عریانیت اور فحاشی، بے راہ روی اور گندگی، ان سب پر پابندی لگائی گئی۔ یہ قانون پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی بڑا کام، مشکل کام تھا، اور 10 سال کی محنت کے بعد یہ پابندی لگانے کی طرف آگے بڑھے۔ آج بھی ہندوستان میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے طلبہ و نوجوانوں کی اور پڑھنے لکھنے والوں کی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ سماج کے اندر سے پرورشن کو دور کیا جائے۔ پہلا، اکیلے افراد کی شادی کا انتظام۔ دوسرا یہ ہے کہ فحش کی اشاعت نہ ہو، اس پر پابندی لگے۔ یہ دوسرا کام ہے، یہ ہندوستان میں بھی کام ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے علمی کام کی ضرورت ہے، قانون سے واقفیت کی ضرورت ہے، لابینگ کی ضرورت ہے، سائیکالوجی سے واقفیت کی ضرورت ہے، اور پورے سماج کے اندر ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، اپنی گفتگو کے آخری حصے میں جو آج کے کی انفرنسز ہیں، پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ رکھا ہے اس کی تکمیل کا صحیح طریقہ شادی ہے۔ اس لیے جب بھی شادی کی عمر کو پہنچے انسان، شادی کر دینی چاہیے، شادیوں کو آسان بنانا چاہیے۔ سمپل میرجز کو اگر ہم فروغ دیں گے، آسان نکاح کو ہم ترویج دیں گے، تو سماج میں لڑکے اور لڑکیاں کم عمری میں شادی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، ان کی نگاہیں اور ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور معاشرہ برے راستے پر چلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ شادی کے بعد شادی کو انجوائے کرنا، شادی سے خوش خرم رہنا، شادی سے سیٹسفائیڈ ہونا، تسکین کا سامان ہونا، یہ سب جائز طریقے سے ہونا چاہیے، سارے ناجائز طریقوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ سماج میں برائیوں پر پابندی لگانے کے لیے آپ کو بھی علمی کام کرنا پڑے گا، اور بہت سے نان مسلمز کو، NGOs کو، سول سوسائٹیز کو لے کر ایک بڑا علمی کام اور ایک بڑا سنگھرش، ایک پورا موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان اس تقریر کو سننے کے بعد، ان دروس کو سننے کے بعد، کچھ بندگان خدا، کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر اٹھیں اور کام کریں تو 10-20 سال کے اندر امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، پابندی لا سکتے ہیں، برائیوں پر روک لگا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے،
اور ہمارے بچوں اور بچیوں کے نکاح کا آسان انتظام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.